انڈیا اور افغانستان جس طریقے سے پاکستان کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہے پروپیگنڈے کی شکل میں، تو دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ جس طریقے سے پاکستان کی نیوی جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے، اور ابھی جو آپریشن سندور کے 4 دنوں میں جو کچھ ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو اب ان کے اپنے ایک ریٹائرڈ آرمی چیف نے بھی تسلیم کر لیا، ہاں جی پاکستان نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، ہمیں اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے۔ افغانستان ہی داعش کا مرکز بنا ہوا ہے، افغانستان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک انڈیا کی اس پالیسی یا جو موساد کی یہ پالیسی ہے اسلاموفوبیا کی، وہ اس کا حصہ نہ بنے۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل، ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹ کی اپڈیٹس لے کر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سڈنی میں بانڈی بیچ کے اوپر ایک حادثہ ہوتا ہے، بالخصوص اس پر اور جو دیگر ڈیولپمنٹس ہیں ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں خالد بیگ صاحب۔ تو خالد بیگ صاحب سے جانیں گے کہ یہ کیا سارے سینیریوز کریٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ پھر سے بھارت اور افغانستان کی جانب سے کوشش کی گئی ہے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کی، جو ان کا وتیرہ ہے ہمیشہ سے، اور پروپیگنڈا پھر سے ایک بار ناکام ہوا ہے، اس سب کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک آسٹریلیا کی یہ جو صورتحال ہے، اس میں میں آپ کو ایک ماضی کا ایک دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ یاد کراتا ہوں، آج سے 30 سال پہلے کا۔ اوکلاہوما میں FBI کی بلڈنگ پر ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا، اس میں ٹیموتھی جو ہے وہ ان کا اپنا رائٹ ونگ کا جو ہے انتہا پسند تھا، جو باقاعدہ گلف وار کا حصہ بھی رہ چکا تھا، اور جب وہ اس نے وہاں پر ایک بڑا بارود سے بھرا ہوا کھاد اور اس طرح کے دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا پورا ٹرک جو ہے FBI بلڈنگ کی پارکنگ میں جا کے کھڑا کر دیا، اور جب وہ جب بم بلاسٹ ہوا، آدھی بلڈنگ نیچے آ گئی، تقریباً 200 کے قریب افراد جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ارد گرد کی 300 عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وہ ایک دہشت گردی کا امریکہ کے اندر بہت بڑا ایک سانحہ تھا جس کی یہ ہر سطح سے مذمت کی گئی۔ وہ ابتدا میں یہ انڈیا ہی تھا جس نے اس کو پاکستان سے جوڑ دیا اور کہا کہ وہ مسلمان ہے۔ حیران کن بات یہ کہ ٹیموتھی جو ہے وہ اسی دن ہی اریسٹ ہو گیا تھا، اور جب اریسٹ ہوا تو اس میں پھر پتہ چلا کہ اس کو غصہ اس بات کا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ جو بوسنیا ہرزیگوینیا اور وہاں پر جو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس میں مداخلت کیوں نہیں کر رہا، یوگوسلاویا کو روک کیوں نہیں رہا۔ پھر اس چیز کو بھی اینگل بنا کر انڈیا نے اس وقت بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، لیکن بعد میں امریکیوں نے خود کہا کہ یہ ہماری داخلی دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اور اب اگر آپ آسٹریلیا کی طرف آ جائیں تو اس میں بھی یہ آسٹریلین شہری ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ جو نوید ہے اور وہ جو باپ بیٹا دونوں وہ افغان نیشنل ہیں، اس کے تانے بانے افغان نیشنل پائے گئے، نیشنل ہیں۔ اچھا اگر یہ نہیں بھی ہیں، پھر ایک اور چیز یہ تفصیل بھی سامنے آ رہی ہے، آسٹریلیا ہی کے میڈیا کے توسط سے سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو نوید ہے آلریڈی اس کے پہلے بھی کوئی داعش سے روابط سامنے آئے تھے، جس میں 6-7 سال پہلے جو ہے اس کو شامل تفتیش کیا گیا تھا، لیکن اس وقت پھر جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ صاف ظاہر ہے وہ آسٹریلیا کا قانون ہے، جب آپ ایک الزام ثابت نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ڈیٹین نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی جو آسٹریلین میڈیا ہے اب یہ دعویٰ کرتا نظر آ رہا ہے کہ اس سارے جو بانڈی بیچ کا حادثہ ہوا ہے یا جو سانحہ ہوا ہے اس میں داعش کے تانے بانے مانے جا رہے ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی پائے گئے ہیں اس میں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سلامتی کونسل میں ہمارے جو پاکستان کے مستقل مندوب تھے عاصم افتخار، وہ بھی اس کا واویلا کرتے ہوئے نظر آئے تھے کہ داعش اور جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں وہ تو اب جانی مانی کنفرمیشن کے ساتھ، اور اب تو اقوام متحدہ بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ افغانیوں کا اس میں عمل دخل ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہیں ہیں، اور اب آسٹریلین میڈیا بھی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کو کیسا دیکھ رہا ہے؟ افغانستان ہی داعش کا مرکز بنا ہوا ہے، اور پھر وہ آسٹریلین میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کی کار کے اندر سے داعش کے جو چھوٹے سے وہ جھنڈے بھی ملے ہیں، وہ لازمی لے کر گئے ہوں گے کہ وہاں وہ لہرائیں گے، انہیں موقع نہیں ملا جو بھی ہے۔ لیکن اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا نے جب ایک شک ہو گیا، انہیں وہ شامل تفتیش بھی کیا گیا باپ بیٹا کو اور بیٹے کو خاص طور پہ کہ ان کی روابط یا ان کی ہمدردیاں داعش کے ساتھ ہیں، تو پھر ان کے اوپر نظر نہیں رکھی گئی۔ پھر بتایا گیا جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی کہ ہاں جی اس کے اوپر نظر تھی، اگر نظر تھی تو انہوں نے اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہاں پر آسٹریلیا، اس میں بات یہ نہیں ہے معصوم لوگ تھے مارے گئے، یہودی بھی جو ہے انسان ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اگر وہاں پہ تقریب منا رہے تھے
مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے. اسرائیل کے اندر صہیونی جو ہے وہ اسرائیلی انتہا پسند فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، تو پھر بہت سارے یہودی، لاکھوں یہودی امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر احتجاج بھی تو کر رہے ہیں نا. اس میں باقاعدہ ان کے مذہبی ربی بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ یہودی انتہا پسند ہیں، تو پھر اس کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے. تو یہی صورتحال جو ہے وہ ہر طرف ہے. اور پھر اگر انڈیا کو دیکھ لیں تو انڈیا کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے پروپیگنڈا کر کے بدنام کیا جائے. سر ایک طرف یہ بڑا سانحہ ہو رہا تھا جہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا، اپارٹ فرام کہ وہ کون تھے، کیا تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کی قومیت کیا تھی. دوسری طرف ہمارا روایتی حریف بھارت اور جو ان کی ایما پہ افغانستان ہے، وہ ایک مرتبہ پھر سے پروپوگنڈا فیکٹریز، بابا بنارس اور اس طرح کے دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے سڈنی حملے کو پاکستان سے جوڑنے کی کامیاب کوششیں کر رہا تھا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے. بس ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پہلے ابھی حملہ ہو رہا ہے اور وہ پہلے ہی وہاں بتا رہے ہیں کہ جی پاکستانی ہے یہ بندہ. دیکھیں بابا بنارس کی آپ نے بات کی تو یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹر ہے یا ایکس ہے یہ راہ کے زیر سرپرستی جو ہے، یا یہ راہ ہی کا ایک جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈلر جو ہے وہ سارا کچھ ہے. تو ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور وہ ہمارا دشمن ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی ہے جو انڈیا کے توسیع پسندانہ عزائم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور ابھی جو آپریشن سندور کے 4 دنوں میں جو کچھ ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے وہ تو اب ان کے اپنے ایک ریٹائرڈ آرمی چیف نے بھی تسلیم کر لیا، ہاں جی پاکستان نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، ہمیں اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا جس وقت اس طرح کے واقعات کو تھوپتا ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان پر جو ہے اس طرح کی الزام تراشی کرتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا اب اس کے اس جھانسے میں آنے والی نہیں ہے. سر ایک طرف جہاں یہ سارے معاملات اور یہ ساری سچویشن سینیریوز چل رہے ہیں، وہیں پر آج ہماری پاک بحریہ نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے. زیر آب سے فضا تک مارک کرنے والا میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. یہ تجربہ کیا ہے اور کس نوعیت کا ہے، ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین. جو ہماری نیوی ہے وہ بھی اپنے آپ کو جدید جو ایک جنگی امور ہیں، جنگی رموز ہیں، اس میں دن رات وہ ان کی بھی کوشش ہے کہ پاکستان کو جو ہے، پاکستان کے سمندر کو جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے محفوظ بنایا جیسے پاکستان کی فضائیں ہیں. اور اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ چیز جو ہے اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف انڈیا اور افغانستان جس طریقے سے پاکستان کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہے پروپیگنڈے کی شکل میں، تو دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ جس طریقے سے پاکستان کی نیوی جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے، تو وہ پھر صرف پاکستان کو تحفظ نہیں فراہم کر رہی. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے صرف 2-3 مہینوں میں پاکستان کی نیوی نے منشیات کی بہت بھاری مقدار کی اسمگلنگ جو ہے اس کو جس طریقے سے ناکام بنایا ہے، اور اسمگلروں کو اور ان کے بحری جہازوں کو بیچ سمندر کے انہوں نے جس طریقے سے جا دبوچا ہے، تو اس پہ دنیا جو ہے وہ بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے. تو یہ بھی ہماری میری ٹائم جو ہمارا یہ جو نیوی کا یہ پورا ایک سسٹم ہے وہ اتنا مؤثر ہوتا جا رہا ہے کہ ان قریب جو ہے وہ دنیا خود جو ہے تسلیم کرے گی کہ بحیرہ عرب جو ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی نیوی سے بہتر کوئی نہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مغرب خود بھی لوگوں کو، کارکنوں کو سپورٹ کرتا ہے، وہاں پر اسائلمز دیتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے زہر آلود لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں باتوں کو کرتے ہیں یا باتیں کی جاتی ہیں جن سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں یا گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر مغرب خاموش تماشائی بنا رہتا ہے. اور جب خود ان پر اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو پھر یہ بڑا بویلا کرتے ہیں. آپ نے جو بات کریں اس میں عادل راجہ کی مثال سب سے بڑی. عادل راجہ نے وہاں بیٹھ کر جس طریقے سے پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور اور جو دیگر بھی عناصر ہیں، دیگر بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر تو باقاعدہ برطانوی کورٹ نے جو ہے اس کے اوپر جس طریقے سے جرمانہ عائد کیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا اور اس کو کہا کہ پاکستان سے جس بندے نے اس کے خلاف وہاں پر کیس کیا تھا وہ جب جیت گیا کہ اس سے معافی مانگے، اور پابند کیا کہ اتنا عرصہ تمہاری اس سے جو تم معافی مانگ رہے ہو وہ باقاعدہ تمہاری سوشل میڈیا پر وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ موجود رہے گی.
تو اس سے بڑا جو ہے اور کیا ہو سکتا ہے ان کے اوپر. لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے انسانی حقوق اور اس کو اپنے آپ کو بڑا بہتر ثابت کرنے کے لیے پاکستان جیسے ملک سے بھی ان عناصر کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ وہاں جو ہے اسائلم لے اور وہاں بیٹھ کر نفرت جو ہے اس کو پھیلائیں. اور وہ نفرت جو وہ پھیلا رہے ہیں اس کا صرف پاکستان ہی نشانہ نہیں بن رہا, اس کے متاثرین جو ہیں وہ باقی ملکوں میں بھی ہیں, کیونکہ باقی ملکوں کے اندر بھی لوگ ان کو سنتے ہیں. تو یہ اب مغرب کو بھی سوچنا چاہیے, مغربی ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو جب اسائلم دیتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے کم از کم ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ کوئی اگر پاکستان کے خلاف ہے تو پاکستان جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اب برونڈی یا اس طرح کے کانگو یا افریقہ کا کوئی ملک نہیں ہے. پاکستان ایٹمی قوت بھی ہے اور پاکستان ایک بہت بڑی فوجی قوت بھی ہے, اور ثابت کر چکا ہے پاکستان کہ عسکری حوالے سے جنوبی ایشیا میں پاکستان ہی واحد بڑی قوت ہے. سیاسی سرگرمی کے نام پر نفرت, اشتعال یا واویلا کرنا اور پھر کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر, میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر شہباز گل کی, میں بات کر رہا ہوں عادل راجہ کی, اور اس طرح کے جو دوسرے عناصر ہیں جو باہر کے ملک بیٹھ کے یا مغرب میں بیٹھ کے اپنے ملک کو جس کا وہ حصہ رہے ہیں اور آج بھی اس ملک کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, کیا ملک ایسے عناصر کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پاکستانی باہر بیٹھ کر اپنے سیاسی مفادات کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے اگر وہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں پہ یہ امپریشن ڈالتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ناکام ریاست ہے, تو انہیں ضرور شرم آنی چاہیے. سیاست جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہر ایک کا حق ہے, تو اس میں پھر وہ اگر وہ انہیں سیاست کا اتنا شوق ہے تو یہیں آ کر کریں نا, وہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں تو اس سے انہیں کیا حاصل ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو ان کے ذہنوں کو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر انتشار جو ہے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو اگر آپ ان کے پروگرام سنیں تو وہ ڈیلی جو ہے ان کے پروگرام میں ایسا ہوتا ہے کہ کل پتہ نہیں جب لوگ اٹھیں گے تو یہ حکومت نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ خالد بیگ صاحب اپنا قیمتی ٹائم ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو دینے کے لیے. بھارت اور افغانستان کو ایک مرتبہ پھر سے منہ کی کھانی پڑی ہے, جو کہ ہمیشہ سے ان کو, چاہے وہ فالس فلیگ آپریشن ہو, چاہے وہ فالس فیکٹری ہوں ان کی پروپوگنڈے کی جو ان کا میڈیا چلاتا ہے پاکستان مخالف, اس میں بھی ہمیشہ سے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. امید کرتے ہیں جی یہ جو محرکات اور اسباب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.